عیسائیوں کی بات ہے تو پہچاننے کے باوجود، اور اگر مسلمانوں کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کر لیا، لیکن طریقہ کار کس کا ہے، بود و باش کس کی ہے، سیاست کس کی ہے، دین کس کا ہے، زندگی کس ضابطے کے مطابق گزارنی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفٹ ہی کوئی نہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرنا، کہ آپ کسی بھی طرح کے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا، کفر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یا آپ کہیں کہ میں آج کے بعد میں مسلمان نہیں ہوں، صرف یہ کفر نہیں ہوتا۔ کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا انکار کر دیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ اب یہ طرز عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگوں کو کچھ ہوتا بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ایک تقریب میں تھا اور ایسے ہی میں نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے کہتا ہے اللہ پہ شک کرتے ہو؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا اللہ قبول فرمائے، یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، تو قبول کیا ہے تو پھر یہ کام ہو رہا ہے نا۔ تو قبول فرمائے کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو گیا ہے، تمہیں اللہ پہ شک ہے کہ اس نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میں نے کہا اس میں شک کی کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ دعا کیا کریں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے دعا سکھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فلاں۔ کہتا نہیں، تم لوگوں کو نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتی۔ اچھا، جو تم ہدایت لائے ہو، پڑھا لکھا آدمی، میں نے تو ویسے اس کو میں پہلے سے جانتا ہوں، اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر معاملے میں اپنی ایک نئی فکر پیش کر۔ میں نے ایک دن کہہ دیا، کہیں پرانی بات ہے، یہی صاحب تھے، میں نے کہہ دیا ایسے کہیں کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے تو اتفاق سے وہ بھی آ گئے، تو میں نے کہا چلے شکر ہے ملاقات کا بہانہ بن گیا۔ میں نے ایسے کہا، مجھے کہتا ہے میرا رب بہانے نہیں بناتا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ ایک اتفاق کی بات ہے، اتفاقات ہوتے ہیں دنیا میں، تو بہانے بنانے کا کیا مطلب؟ میرا رب نہیں بہانے بناتا، تم لوگ رب کے بارے میں غلط کہتے۔ ایسی چیزیں نہ قرآن نہ حدیث، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دعا دیا کرو، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تیرے بھی صالح اعمال قبول کرے، اللہ میرے بھی صالح اعمال قبول کرے۔ اس کو شک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ قبولیت کی دعا کرنا شاید اللہ پہ شک کرنا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ جانے کے بعد، اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے اور دھڑلے سے انکار کرتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، یہ بھی اس آیت کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ کیا، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے اس کا انکار کیا، اپنے لیے وہ ہدایت کے دروازے بند کر لیتا ہے جب وہ اپنی سیانف کو، اپنی دانش کو زیادہ اہمیت دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور قرآن پر۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگ اگر یہ رویہ رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں، دیکھیں میں بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص جس سے کوتاہی ہو جائے وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، روزوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کتنے فرائض ہیں جس میں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہر شخص خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر شخص اس سے غلطی ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ کفر نہیں ہے، کفر یہ ہے کہ آپ سے جو کوتاہی ہو رہی ہے نا، آپ اس کا جواز پیش کرنے کی کوشش شروع کر دیں، آپ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں کہ یہ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک شخص سے عشاء کی نماز رہ جائے،
تو وہ توبہ کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، یہ اور طریقہ کار ہے۔ اور ایک شخص سے عشاء کی نماز رہ جائے اور وہ کہنا شروع کر دے کہ عشاء کی نماز تو پڑھنی ضروری نہیں، یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ وہ کفر ہے اور وہ کوتاہی ہے، وہ خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے، کفر معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو باقاعدہ سوچ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، یا اس کو وہ قابل اعتبار نہیں سمجھتے، یا وہ اس کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا جانا اس دور میں ممکن نہیں ہے، اور انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز میں نہیں مانتا، تو یہ ہے اصل میں کفر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ خطا کاروں کے لیے تو اللہ نے بڑی ریلیکسیشن رکھی ہے۔ اللہ، غلطی ہو جائے کوئی حرج نہیں، غلطی کیا کا جواز پیش کرنا، اس پہ اصرار کرنا، ڈٹ جانا، یہ کفر ہے۔ آپ یہ جواز پیش کر، یہی ہوا نا، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ ابلیس نے جواز پیش کیا ہے، آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تو معاف کر دے، ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، انا خیر منہ، اس نے اس کا جسٹیفیکیشن پیش کرنی شروع کر دی، جواز پیش کرنا شروع کر دی، اپنی غلطی کی دلیل پیش کرنا شروع کر دی کہ میں تو بہتر ہوں، اور اس لیے بہتر ہوں کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل تھی کہ نہیں تھی، غلط تھی یا صحیح تھی، لیکن جواز پیش کیا ہے تو وہ ابلیس بن گیا۔ اور نبی اکرم اور جو آدم علیہ السلام نے غلطی کی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنا لیا اور ساری انسانیت کا باپ بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور ابلیس راندہ درگاہ بن گیا۔ یہ فرق ہے بس ان دونوں رویوں میں۔ لہذا کفر کرنے والے وہ ہیں جو انکار کر دیتے ہیں، وہ اپنے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی خطا کار ہو، غلطیاں کرنے والا، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، اس کی برکتوں کے بارے میں وہ سب آپ سن چکے ہیں، ساری چیزیں، اور سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطا کار اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار نہیں کرتا اور پوری زندگی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی، لیکن غلطیاں تو اس سے بھی ہو جاتی ہیں، گناہ اس سے بھی ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ گار کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے غلطیاں ہوئیں، اس سے گناہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لے گا، ادھر آؤ میرے قریب آؤ۔ اللہ اکبر۔ قریب آ کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، یعنی گویا دوسروں سے ذرا ہٹ کے، سب نہ سنیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے یہ گناہ کیے ہیں، ایک فہرست دے دے گا، یہ تیرے گناہوں کی فہرست ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی فہرست دیکھے گا، حیران رہ جائے گا، ڈرے گا دل سے کہ یہ میں نے تو گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا گناہ کیے ہیں؟ کہے گا یا اللہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کی پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے، گناہ کیے ہیں نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو فہرست ہوگی نا گناہوں کی، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فہرست ہوگی، ابھی بڑے گناہوں کی فہرست نہیں پیش کی گئی اس کی، تو وہ ڈرتے ہوئے وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے گناہوں کی فہرست ہے، اگر بڑے گناہوں کی فہرست پیش ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو دل ہی دل میں دعا کرے گا کہ کاش وہ بڑے گناہوں کی فہرست نہ پیش کی جائے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو خبر سنائیں گے کہ جا، یہ جتنی تم نے غلطیاں کی تھی نا، جتنے تم نے گناہ کیے تھے، یہ سارے میں نے معاف کر دیے۔ صرف معاف نہیں کیے بلکہ میں نے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کے نا کہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں، وہ کہے گا یا اللہ میرے تو گناہوں کی ایک فہرست اور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ
فرما کے مسکرا دیے. ہنس پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہے گا یا اللہ میرے تو گناہوں کی ایک فہرست اور بھی ہے, بڑے بڑے گناہوں کی, تاکہ وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے جب وہ اجر دیکھے گا. یہ کون سے گناہگار ہیں؟ یہ وہ گناہگار ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا, قرآن میں بھی بار بار. لیکن میں ایک حدیث عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں, وہ جو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا ما حق العباد علی اللہ وما حق اللہ علی العباد, اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے, تو ایک بیس لائن بتا دی تھی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اس کی بندگی کریں شرک نہ کریں, اور پھر اللہ کے ذمے ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ جو شخص اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ مر جائے اس حالت میں کہ وہ توحید پر تھا اور اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. فرمایا پھر اللہ کا ذمہ ہے اس نے کیسے بخشنا ہے, وہ گناہوں کی فہرست دکھا کے بخش دے گا یا گناہوں کی فہرست دکھائے بغیر بخش دے گا, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یا ویسے ہی اس کو بخش دے گا. یہ کام اللہ کا پھر اس کے ذمے ہے نا, اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. جو اس کا رہا تو کفر یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دیں, یہ ہے کفر. غلطیاں خطائیں کفر نہیں ہیں, کسی سے اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو کفر نہیں ہے. ہدایت کا دروازہ خطا اور کوتاہی سے نہیں بند ہوتا, ہدایت کا دروازہ بند ہوتا ہے اس کا انکار کرنے سے. اولئک جزاؤہم, ان کا بدلہ یہ ہے جو پھر انکار ہی کر دیتے ہیں, چاہے وہ ما قبل کے انکاری ہوں یا ما بعد کے انکاری ہوں. ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان کے اوپر پھر لعنت ہے اللہ کی, والملائکۃ اور فرشتوں کی, والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ان کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ لعنت کا معاملہ بھی ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار لعنت کی بات کی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین بھی ہے, لعنت اللہ جو کفر کرتے ہیں, جو فسق کرتے ہیں, سب پر لعنت ہے. ہم بھی ایک دوسرے پر لعنت کر لیتے ہیں, بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ جب لعنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے بعد لعنت کرتا ہے, اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے یہ پھٹکار اور لعنت کی کیفیت. لیکن ایک دوسرے کو لعنت کرنا یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت جو ہے وہ آسمانوں کو چڑھ جاتی ہے اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. لعنت کو آسمان پہ چڑھنے نہیں دیا جاتا, وہ رستہ ڈھونڈتی پھرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ علم ہونے کے باوجود فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ اس کا کیا مسئلہ ہے, کس نے کس پر لعنت کی ہے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ شخص جس پر لعنت کی گئی ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے اوپر لعنت کی جائے, یا کافر ہے, فاسق ہے, وہ جھوٹا ہے, اس کے اوپر لعنت کی جائے, وہ مستحق ہے, تو اس کے اوپر لعنت ڈال دو, یہ پھٹکار اس کے اوپر ڈال دو. اور اگر وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے تو پھر واپس کہنے والے پر ڈال. آتی یہ ضرور ہے واپس, اور یا اس پر پڑتی ہے جس کو کی گئی ہے, اور جس کو نہیں کی گئی, جو اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر اس کہنے والے پر. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. لہٰذا قرآن کے اس بیان سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علیہ لعنت اللہ, کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین, تو اس سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ ہم بھی ہر شخص پر جس پر چاہیں لعنت کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قانون بتا رہا ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اس طرح کا طرز عمل رکھتے ہیں ان کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا اللہ کی رحمت سے دوری کی ایک کیفیت کو اپنے لیے عمل کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا. وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. اللہ اکبر. لا یخفف یعنی اس پھٹکار کے اندر, اس اللہ کی رحمت سے دوری کی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. لا یخفف عنہم العذاب,
ان سے کبھی بھی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں اگر کچھ لوگ توبہ کر لیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کر لی یا واپس آ گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ کفر کرنے کے بعد۔ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کفر کر لیا۔ کفر کیا کیا مطلب؟ ان کی تعلیمات کا انکار کیا یا ویسے ہی اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، وہ توبہ کر سکتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو انصار میں سے تھا، اور اس کا نام تھا حارث بن سوید، اور یہ شخص مرتد ہو گیا تھا، دین اسلام قبول کرنے کے بعد میں چھوڑ گیا تھا، انکار کر دیا تھا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور مرتد ہو کے چلا گیا کسی دوسرے علاقے میں۔ بعد میں اس کو خیال آیا اور اس نے پیغام بھیجا، حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی واپسی کا دروازہ ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس استفسار پر کہ کیا میں واپس آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا، اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ واپس آ سکتے ہیں۔ الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کر لیں، من بعد ذالک، جتنا بھی کفر ہوا ہے، چاہے وہ ارتداد کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، لیکن اگر توبہ کر لیں تو وہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، وہ واپس آ سکتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے پھر بھائی نے یہ آیات اس کو لکھ کے بھیجیں کہ دیکھیں قرآن نے یہ نازل کیا ہے اور تو توبہ کر سکتا ہے۔ پھر وہ واپس آ گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت پکا اور سچا مسلمان بن کے رہا، اور اسی حالت میں اس نے وفات پائی۔ تو توبہ کی گنجائش تو موجود ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، صرف یہ نہیں ہے زبانی توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے کردار کی اصلاح کر لی۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، غفور رحیم، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص توبہ کر کے واپس آ جائے، اپنے کردار کی اصلاح کر لے، موت تک اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک یہ جان نکلتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچتی، اللہ اکبر، اور انسان کو جو موت کے ہچکولے ہیں اور موت کا جو اچھو ہے، جب وہ نہیں آتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الظالمون۔ اللہ اکبر۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، یہ پھر اس کے دو معنی ہوں گے۔ ایک یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لینے کے بعد کہ یہ سچے ہیں، پھر بھی کافر ہوئے، یا پھر وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے، دونوں اس سے مراد ہیں۔ کوئی بھی ہوں، ثم ازدادوا کفرا، ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھتے گئے، یعنی رکے نہیں ہیں، پھر انہوں نے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ اکبر۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ کہنا چاہیے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، سری گمراہ، راہ سے ہٹے ہوئے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہونی؟ اللہ اکبر۔ جبکہ توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ذات ہی ایسی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتی ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر فرمایا، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ
وہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمثیل بیان فرمائی کہ جو شخص سفر کر رہا ہو اور صحرا میں اکیلا ہو، اس کا سارا ساز و سامان اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو، اور اس کو نیند آ جائے یا وہ سستانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرے اور اونٹ پاس اپنے باندھ دے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اونٹ ہے ہی نہیں، اونٹ غائب ہے، وہ رسی توڑا کے کہیں چلا گیا۔ اب لمبا میلوں لمبا چوڑا لق و دق صحرا ہے، دھوپ ہے، وہ اگر چلے گا بھی تو اس کی موت ہی ہے، لہٰذا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب وہ موت کا انتظار کرے، لہٰذا وہ مایوس ہو کے وہیں بیٹھ رہتا ہے کہ میں چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہتا ہوں تو بھی موت ہے۔ تو وہ اسی دوران اس کو پھر آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے۔ گویا موت کی مایوسی تھی، زندگی کی خوشخبری آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، ظاہر خوشی ہوگی نا، اس کو کتنی خوشی ہوگی، فرمایا اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن کہہ گیا الٹا، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، خوشی اتنی ہوئی کہ الٹا کہہ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ خوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کو اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بھی ہوش نہیں رہا، اتنی خوشی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جتنی اس کو خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اس سے وہ توبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی لمٹ مکمل ہو گئی ہے، وہ حد ختم ہو گئی ہے، توبہ کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اور توبہ کی گنجائش کب ختم ہوتی ہے؟ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت تک تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کے وقت توبہ کرتے ہیں، موت سے پہلے پہلے کوئی شخص توبہ کر لے۔ اور اس کی وضاحت آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 18 کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمائی کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، ان کی کوئی توبہ نہیں، کہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں فرمایا ثم ازدادوا کفرا، کفر میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، ایڈوانسمنٹ جاری رہتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک حصے سے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو یعملون السیئات، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں فرمایا ثم ازدادوا کفرا، اپنے کفر میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے نا، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت کے وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اس سے مراد وہ توبہ ہے جو موت کے وقت توبہ کی جائے، موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا وہ قبول ہو جائے گی، اور جو موت کے وقت، ظاہر ہے جو شخص کفر میں آگے بڑھتا جائے اور پیچھے ہٹے ہی نہ اور کبھی سوچے ہی نہ، اس کو اگر کبھی سوچ آتی ہے واپس آنے کی تو وہ موت کو دیکھ کر ہی آتی ہے، اس سے پہلے اس کو کبھی سوچ نہیں آتی۔ تو ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا، آیت نمبر 91، جو لوگ کافر تھے، کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، حالت کفر میں ہی مر گئے، اللہ اکبر، یعنی موت سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ جس کو عین موت کے وقت خیال آیا کہ میں اب توبہ کر لوں، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ موت کے وقت جب ڈبکی لگتی ہے تو وہ جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام والا، اس نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون،
میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اس وقت کا ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ موت کے وقت کی توبہ ہے۔ فرمایا جو لوگ کافر ہوئے وہ ماتو، اور موت آ گئی، مرے اس حالت میں، وہم کفار، ان کے کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، فلن يقبل نہیں قبول کیا جائے گا، من احدهم ان میں سے کسی سے بھی، ملء الارض ذهبا زمین بھر سونا، یعنی سونے سے پوری زمین بھری ہوئی ہو تو کوئی شخص اگر دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ اس کا فدیہ دینا چاہے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے کوئی شخص بدلہ دینا چاہے کہ میرے سے زمین بھر سونا لے لیا جائے، میری جان بخشی ہو جائے، اللہ اکبر، فرمایا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ فدیہ دینے پر تل جائے، قادر ہو جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ہوگا ہی کیا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین بھر سونا ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہو بھی، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اس کی معافی ہو جائے۔ معافی کا اصل میں تعلق ہے دارالامتحان کے ساتھ، معافی کا تعلق دارالجزا کے ساتھ نہیں۔ جس وقت دارالجزا جو آخرت ہے، جو آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، جو ہی وہ موت کا مرحلہ آیا اور وہ اگلی زندگی شروع ہو گئی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے جب دارالامتحان کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور دارالامتحان کا آخری مرحلہ کون سا ہے؟ جو زندگی کا آخری لمحہ ہے، کیونکہ موت کی جو کیفیت شروع ہو جاتی ہے نا، تو موت کی کیفیت دیکھیں، ہر چیز جو حد فاصل ہوتی ہے نا، تو حد فاصل کو یا ادھر شامل کرنا ہوتا ہے، لکیر لگی ہوئی ہے نا، تو وہ لکیر ادھر شامل ہے یا ادھر شامل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیات بتائی ہیں، اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ موت کی جو غشی ہے، موت کی جو کیفیت ہے، موت کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، اس کا تعلق اس زندگی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے۔ جس وقت موت آ رہی ہوتی، یعنی اسی وقت جو پروسیس شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، پروسیس شروع ہو گیا پھر نہیں توبہ قبول ہوتی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت آتی ہے نا، تو فرشتے تیاری کر کے، ملک الموت تیاری کر کے آ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور ملک الموت اس کے کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، مومن سے کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرت من اللہ ورضوان، نکلو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی۔ اور دوسرا شخص جو کافر اور منافق ہوتا ہے، اس کو فرشتہ آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، نکل، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، بات سمجھیے، حد فاصل کیا ہے؟ حد فاصل موت کا عمل نہیں ہے کہ جس وقت موت شروع ہو گئی اس وقت روح نکلنی شروع ہو گئی، وہ حد فاصل نہیں ہے، اس کا تعلق دارالامتحان کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس دنیا سے وہ کٹ گیا جب آ کے فرشتے نے کان میں کہہ دیا نا، جب فرشتے کا نے بلاوا آ گیا، نکل باہر، اللہ اکبر، جس وقت بلاوا آ گیا اس کے بعد اس کی جتنی بھی کیفیات ہوں گی، اس کی زندگی دنیا میں گزارے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ اگر اس سے پہلے توبہ کر چکا ہے تو اس کی موت ایمان کی سی موت ہوگی، اگر اس سے پہلے توبہ نہیں کر چکا تو اب موت کے وقت 1000 دفعہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور گویا جس وقت وہ فرشتے کا بلاوا ہے نا، ایتھا النفس الطیبہ اور ایتھا النفس الخبیثہ، یہاں سے فرق پڑ جانا، گویا اس سے پہلے پہلے توبہ ہو گئی، فرشتے کے بلاوے سے پہلے پہلے تو وہ توبہ قبول ہے، اس فرشتے کے بلاوے کے بعد ہوئی توبہ تو وہ قبول نہیں ہے، پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کافر مر گیا۔ اب کافر مر گیا، اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں جا کے کیا وہ فدیہ دے گا، کیا کرے گا؟ اس کے بعد تو وہ چیخے گا، پکارے گا۔ یہاں پہ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو ہی فرشتہ آ کے جان نکالتا ہے، یہ تو اسی وقت
مان جاتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اسی وقت یہ سوچتے ہیں کہ واپس ہم چلے جائیں تو ہم اپنے اعمال درست کر لیں. جہنم کے اندر جا کے سوچیں گے کہ ہمیں اگر واپس بھیجا جائے، قرآن میں بار بار آیا کہ اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے اعمال درست کر لیں گے. اب واپس ظاہر ہے وہ آ نہیں سکتا. جب مرحلہ شروع ہو گیا دارالجزا کا تو گنجائش ختم ہو گئی. اس سے پہلے پہلے گنجائش موجود ہے. اب جب گنجائش ختم ہو گئی، وہاں چلا گیا تو اب سونا کیا، زمین بھر سونا، اس کے پاس تو ہوگا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. درہم و دینار تو سونا چاندی تو یہ دنیا کی جنس ہے، یہ آخرت کی جنس نہیں ہے. آخرت کی جنس تو نیکیاں ہیں یا پھر برائیاں ہیں جو انسان اپنے ساتھ لے کے جائے گا. یہاں سے دنیا میں درہم و دینار ختم ہو گیا، اس کے بدلے میں آپ نیکیاں جتنی کمانا چاہتے ہیں کما لیں.